بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نفرت العرب، 6 نمبر سبق ہے، اور یہ سبق ہے وسمیت۔ ابھی وسمیت جو ہے سما یسمی تسمیتاً، یہ دو مفعول کو چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول کیوں ہے کہ مصنف رحمہ اللہ جو ہے یہ محمد اعزاز علی رحمہ اللہ، اس نے یہ نام خود تجویز نہیں کیا، بلکہ اس نام کو تجویز کرنے والا یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو مجہول کے صیغے کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اگر یہ ہوتا سمیت سمیتو اہا، سمیتو اہا، میں نے نام رکھ دیا ہے، یہ ہا جو ہے یہ الفرائض کی طرف ہوتا اگر یہ فعل معروف ہوتا، لیکن مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمیتوہا، یہ نام میں نے تجویز نہیں کیا، بلکہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اس نام کو تجویز کیا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو مجہول کے صیغے کے ساتھ کر دیا، اور اس میں یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے جو نائب فاعل ہے، اس کے لیے نائب فاعل ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟ الفرائض کی طرف، الفرائض کی طرف۔ ابھی نفحت العرب، نفحت العرب، نفحت العرب نام اس کا رکھ دیا۔ نفحہ کہتے ہیں اس خوشبو کو کہتے ہیں کہ جس سے نفس جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس خوشبو کیا کہ نفحہ کہتے ہیں، اور یہ ہے اس میں مرہ۔ وجعلتها، جعلتها، اور اس فرائض کو میں نے بنا دیا، یا اس نفحت العرب کو بنا دیا میں نے، علی بابین، بابین، باب کی تسنیہ ہے، باب کی لیے باب، بابین، علی حرف جر ہے، تو حالت جروی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ الاول منہما، دونوں بابوں میں سے پہلے کو المنصور نصرہ ینصر سے ہے، نصرہ، نصرہ یعنی بکرا ہوا، بکھیرنا یا بکھرنا، بکھیرنا، تو منصور منظوم کی معنی پرویا ہوا، تو ایک ہے نثر جو سلیس عبارت ہو، اور ایک ہے نظم جو اشعار کی صورت میں ہو، قافیہ ہو اس میں، تو نثر اس سے ہے، اور نظم پرویا ہوا، بکیرا ہوا۔ جو سلیس عبارت ہے وہ نثر ہے، اور منظوم وہ جو اشعار ہے، دو حصوں میں ہے، کہ ایک سلیس عبارت ہے اور ایک اشعار ہے۔ فَإِن، والثانی المنظوم، فَإِن حبت، حبت ہوا چلنا، اڑ کر آنا، مختلف معنی ہے اس کا۔ علیہا، یعنی علی الفرائض یا علی النفحات العرب۔ قبول، قبول کہتے ہیں باد صبا کو، باد صبا کو، اور یہ باد صبا جو ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے نفس کو، جس صبح کی جو ہوا ہوتی ہے اس سے آدمی کے اندر جو ہے وہ خوشی پیدا کرتے ہیں۔ اگر اس کی قبولیت کی ہوا چلی، اگر اس پر قبولیت کی ہوا چلی تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اقبلت، اقبل یقبل اقبالا، اقبلت الیہا، اقبلت الیہا یعنی الفرائض، قلوب، یہ قلوب اس کے لیے اقبلت کے لیے فاعل ہے۔ اگر اس پر اس کے طرف متوجہ ہو گئے، یہ فحول جو ہے، فحول، قلوب الفحول، فحول فحل کی جمع ہے، فحل، اور فحل کل ذکر من الحیوان، ہر مذکر جو حیوانات میں سے ہر مذکر کو فعل کہتے ہیں، لیکن یہاں اس مراد ہے مہارت من العلماء، یعنی علماء میں جو ماہر ہے، اصحاب الفضل کمال ہے،
وہ مراد ہے کہ اگر اصحاب فضل و کمال کے دل اس کی طرف متوجہ ہو گئے، ایک یہ کہ اس پر قبولیت کی ہوا چلی، یعنی لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور ایک یہ کہ اگر اصحاب کمال کے دل اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ فہوا، اس کا یعنی اس پر قبولیت کی ہوا چلنا اور لوگوں کا دل اس کی طرف متوجہ ہونا اصحاب فضل و کمال کا، بمحاسن اخلاقہم خلیق، محاسن اخلاقہم خلیق، تو یہ ان کے حسن اخلاق کے لائق تر ہے، یعنی اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابھی محاسن جو ہے یہ حسن یعنی خوبصورت، اچھے، حسن اس کے جمع ہے علی خلاف قیاس، اور اخلاق جو ہے اخلاق میں 3 لفظ ہے، ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، یہ 3 لفظ ہے۔ خلق ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں حالت النفس راسخۃ، حالت النفس راسخۃ، نفس کی وہ حالت جو نفس میں راسخ ہو، نفس میں کیا ہو؟ راسخ ہو، اور اس حالت کی وجہ سے تصدر عنہا الافعال، اور اس سے ایسے افعال جو ہے وہ صادر ہو، وہ افعال چاہے خیر کے ہو، من خیر و شر، اور یا افعال خیر کے ہو یا شر کے ہو، چاہے افعال خیر کے ہو یا شر کے ہو، لیکن یہ نفس کی حالت راسخہ کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں، من غیر احتیاج الی فکر و رؤیت، کہ بغیر یعنی فکر اور اس کی طرف محتاج نہ ہو، بغیر فکر اور بغیر دیکھنے کی وہ افعال جو ہے وہ نفس سے صادر ہو اور وہ نفس میں راسخ ہو، تو اس کو کہتے ہیں خلق، یعنی وہ عادت جو نفس سے صادر ہو، چاہے وہ خیر کے ہو یا شر کے ہو، بغیر فکر اور دیکھنے کی۔ ابھی خلق ہے تو خلق کا معنی ہے مخلوق، اور اس کا جمع کیا ہے؟ اخلاق، خلق مخلوق، اور ایک ہے خلق کی معنی پرانا، خلق پھٹا پرانا جس کو کہتے ہیں، چاہے کپڑے ہو چاہے چمڑا ہو، جو بھی چیز ہو، لیکن اس کو خلق کہتے ہیں بفتح اللام، اور اس کا جمع بھی اخلاق آ رہا ہے، خلیق و اخلاق آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک قول ہے کہ لا جدید لمن لا خلق له، یہاں پر لا جو نفی کی نہیں بلکہ لا نفی جنس ہے، اور یہ خلق جو یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اور خلق ان کے معنی میں ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ لا جدید لمن لا خلق له، لا خلق له کا فاعل کہاں پر ہے؟ تو یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ لا نفی جنس کے لیے اسم ہے اور یہ خبر ہے، اور خلقہ کا معنی کیا ہے؟ پرانا، پٹھا پرانا، اور جدید یعنی اس کے لیے جدید یہ نیا نہیں ہو سکتا جس کے لیے پرانا نہ ہو، تو یہ یاد رکھیے۔ خلیق جدیر، جس کے لیے جس طبع پر اس کو پیدا کیا گیا ہے، جو اس کے اچھے اخلاق کی وہ لائق ہے۔ وَإِنْ عَاصَفَتْ اگر اس پر چلے، آندھی کا چلنا، اور یہ نرم ہوا کا چلنا، آندھی کا چلنا، علیہا علی الفرائض
सरासिरो, सरासिरो फ़ाइल है सफ़त के लिए, और सरासिर जमा है सरसरुन की, सरसरुन की जमा है। अब इस सरसरुन शदीदतुस सौत, रिहुन शदीदतुस सौत और शदीदतुल बरद, शदीदुल बरद या शदीदुस सौत, तेज़ आवाज़ वाली हवा जो जिस तरह आंधी और तूफ़ान में होता है, और शदीद सर्दी वाला। और इसके बारे में यानी कौम आद पर जो हवा चली थी, और कौम आद जिस हवा से हलाक हो गई थी वो थी सरसार। अम्मा आद फअहलिकू बिरिह सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ। अगर उस पर रद और नकीर, वन नकीर यानी रद और नकीर और इनकार की अगर तेज़ आंधी उस पर चले तो उसमें उन लोगों का कोई गुनाह नहीं है, बल्कि फ़हुवा बिमन जाअ बिहा जदीर, बिमन जाअ बिहा जदीरुन, तो उसमें उन लोगों का कोई नुक्स नहीं है, बल्कि उसमें ये सब जो है उसकी तरफ है जिसने उसको लाया। यानी मुसन्निफ़ अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर उस पर रद और नकीर की आंधी और तूफ़ान आए तो ये मेरी वजह से है। वल्लाह मफ़ऊल बिही अव्वल मुक़द्दम, अस्अलु सुआला, ये सुआला जो है ये मस्दर है और मफ़ऊल मुतलक है, और मफ़ऊल मुतलक ये हैअत के लिए है कि किसकी तरह सवाल करता हूँ, मुतज़र्रिअ और खाज़िअ और खाशिअ की तरह मैं सवाल करता हूँ अल्लाह ताला से। और यहाँ पर ये मफ़ऊल बिही अव्वल को मुक़द्दम इसलिए किया है कि इसका इसमें हसर आ जाए कि ला अस्अलु इल्लल्लाह, कि मैं सिर्फ अल्लाह से सवाल करता हूँ। और अस्अलु में दो बातें हैं, एक है तलबा के माने में, तलबा के माने में, और एक है इस्तिख़बार के माने में, इस्तिख़बार के माने में। अगर तलबा के माने में हो तो दो मफ़ऊल की तरफ मुतअद्दी होता है, अगर इस्तिख़बार को तो एक मफ़ऊल की तरफ मुतअद्दी बिनफ़्सिही है और दूसरा बेआन। तो यहाँ पर ये तलबा के माने में है। मसलन हम कहते हैं कि सअल तुहु आन हालिही, तो अभी हु जो है ये मफ़ऊल अव्वल है और दूसरे मफ़ऊल की तरफ आन के ज़रिए से मुतअद्दी है, और यहाँ पर तलबा के माने में है। तो एक मफ़ऊल ये मफ़ऊल मुक़द्दम और एक मफ़ऊल ये जो है अन मसदरिया की तावील में होकर यानी मस्दर होकर इसके लिए मफ़ऊल सानी है। अभी तज़र्रो कहते हैं आजिज़ी करना, गिरिया और जारी करना, किसी के सामने रो कर सवाल करना, तज़र्रो करना। मुतज़र्रिअन खाज़िअन खाशिअन, मुतज़र्रिअ खाज़ि और खुशू, तो ये भी आजिज़ी है, ये भी आजिज़ी है, ये भी आजिज़ी है, लेकिन ये आजिज़ी के साथ मांगना है, ये आजिज़ी करना, ये भी आजिज़ी करना। लेकिन खुज़ू जो है, खुज़ू बिल बदन व खुशू बिल अबसार वल अस्वात, यानी खुशू जो है वो आवाज़ और अस्वात में होता है, आवाज़ और नज़र में, अबसार में, और खुज़ू जो है वो बिल बदन है। ख़शाअतिल अस्वातु लिर्रहमान व अबसारुहा खाशिआ, और फ़ज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िईन। तो ये खुज़ू और खुशू में फ़र्क ये है कि ये बिल बदन है और ये बिल अबसार वल अस्वात है। अब ये मफ़ऊल सानी जो है अय्यनफ़अहुम, अय्यनफ़अ आ पर ज़बर इस्म से आन की वजह से है, हम कि उनको फ़ायदा दे। मैं अल्लाह ताला से उस आजिज़ी के साथ सवाल करने वाले और खुशू व खुज़ू करने वाले की तरह सवाल करता हूँ। तो ये क्या है,
مطلق جو ہے وہ ہیئت کے لیے ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جلست کا جلست القاری، جلست القاری، جلست جلست القاری، تو ابھی جلست القاری قاری کی طرح یہاں پر ہے متضرر خاشع اور خاضع کی طرح سوال کرتا ہوں. اینفعہم کہ اس کو فائدہ دے، و ایایا اور مجھے فائدہ دے، فی الاولی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. اللہم آمین، اے اللہ. آمین جو ہے یہ اس میں فعل ہے بمعنی امر اور طلب کے لیے ہے، طلب کے لیے، دعا کے لیے کہ اس دعا کو قبول کر دے اے اللہ. وَأَنَا عَبْدُهُ اور میں ان کا بندہ ہوں، المستکفی، مستکفی، مستکفی کفایت طلب کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ سے کفایت طلب کرتا ہے کہ تو میرے لیے کافی ہو جائے. بکفایت اللہ، اللہ تعالیٰ کی کفایت سے. محمد اعزازاری جس کا نام ہے، غفر لہ دعائیہ کلمہ ہے، من سکناء امروہا، امروہا کے رہنے والوں میں سے ہے. اور امروہا کہاں پر ہے؟ من مضافات مراد آباد، مراد آباد کی مضافات میں سے ہے. اور مراد آباد جو ہے بلدۃ شہیرۃ، بلدۃ شہیرۃ فی الہند، اور ہند میں ایک مشہور شہر ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.